یہ مناظر ہیں محمد بن راشد اسپیس سینٹر دبئی کے، جہاں پر ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ یہ مناظر ہیں امارات کی راشد روور کے، جو چاند کی تسخیر کے خلائی مشن پر بلندیوں کی طرف محو پرواز ہے۔ یہ مناظر ہیں مسلم دنیا کے پہلے چاند مشن کے۔ متحدہ عرب امارات، امریکہ، سوویت یونین اور چین کے بعد چاند پر تحقیقاتی مشن بھیجنے والا عرب اور مسلم ممالک میں پہلا جبکہ دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ راشد روور چاند کے اس حصے میں اترے گا جہاں پہلے انسان کے قدم نہیں پہنچے۔ یہ علاقہ میئر فیرگورس زون کے جنوب مشرق میں بیرونی کنارے پر ہے، جسے چاند کے انتہائی شمال میں واقع بحر البرد یا ٹھنڈک کا سمندر کہا جاتا ہے۔ ایٹلس کا دہانہ ایسا مقام ہے جسے اس سے قبل کسی بھی خلائی مشن نے دریافت نہیں کیا۔ مشن کا مقصد چاند کی سطح کی مختلف پہلوؤں سے جانچ کرنا ہے، جن میں چاند کی مٹی اور اس کی تشکیل، اجزاء، اس کی حرارتی خصوصیات اور ترسیل کی خصوصیات کی جانچ کی جائے گی۔ مشن کے دوران روور چاند کی سطح کی تصاویر لے گا اور دبئی کے کنٹرول روم میں واپس بھیجے گا۔ مشن مادی سائنس، روبوٹکس، نقل و حرکت، نیویگیشن اور مواصلات میں نئی ٹیکنالوجیز کا بھی تجربہ کرے گا۔ محمد بن راشد خلائی مرکز کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ لانچنگ کے بعد انٹیگریٹڈ خلائی جہاز چاند تک براہ راست پہنچنے کے بجائے کم توانائی والا راستہ اختیار کرے گا، جس کا مطلب ہے کہ یہ لانچنگ کے بعد تقریباً 5 ماہ یعنی اپریل 2023 میں چاند کی سطح پر لینڈ کرے گا۔ ٹیسلا کے مالک ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کے فالکن 9 راکٹ کے ذریعے اسے خلا میں بھیجا گیا۔ چاند گاڑی کو ہکاٹو آر نامی جاپانی لینڈر کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ لینڈر جاپانی کمپنی آئی اسپیس نے ڈیزائن کیا ہے۔ اس طرح خود آئی اسپیس بھی چاند پر اترنے والی پہلی تجارتی کمپنی قرار پائے گی۔ 4 پہیوں والی چاند گاڑی کا وزن 10 کلو گرام ہے اور اسے محمد بن راشد اسپیس سینٹر کے انجینئرز نے تیار کیا ہے۔ چاند گاڑی کو دبئی کے سابق حکمران راشد بن سعید المکتوم کے نام پر راشد روور کا نام دیا گیا ہے۔ شیخ راشد بن سعید المکتوم 1958 سے 1990 تک یعنی 32 سال متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران رہے۔ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ راشد روور کی کامیابی کے بعد متحدہ عرب امارات اس میدان میں اپنی کاوشیں جاری رکھے گا اور مزید خلائی مشن چاند پر روانہ کیے جائیں گے۔